آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے محمد احسن صاحب جی اپنا سوال پوچھیے گا. السلام علیکم گاندھی صاحب. وعلیکم السلام. گاندھی صاحب میرا سوال میں حسن بھائی سے بھی کر چکا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا تفصیلاً بیان کر دیں کہ یوٹیوب کی کمائی جو ہے وہ ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز. اس میں 2 چیزیں بتاتا چلوں کہ یوٹیوب ہمیں یہ اجازت تو دیتا ہے کہ ہم صرف حلال قسم کے اشتہارات ہی اپنی ویڈیوز پر چلائیں، لیکن ان حلال قسم کے اشتہارات میں اب کس طرح کا اشتہار یوٹیوب طے کر کے ہماری ویڈیوز پر چلائے گا اس کا وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا. یعنی وہ ایڈ اگر برا ہے تو ہم انہیں بند نہیں کر سکتے، اور اگر یہ کمائی ایٹ اینڈ آف دی ڈے جائز نہیں تو اگر کوئی شخص ایک لمبے عرصے سے اس انکم کو لیتا رہا ہے اس کے لیے پرانے ایسٹس کو چھوڑنا ہوگا جو اس نے ان پیسوں سے بنایا، یا صرف توبہ کافی ہے؟ جزاک اللہ. ایسے تمام معاملات آپ کو باقی معاشی سرگرمیوں میں بھی وقتاً فوقتاً پیش آتے ہیں. اس میں صحیح اصول وہی ہے کہ اپنی طرف سے جو کچھ آپ نے کہنا ہے ان سے کہہ دیں. انہوں نے اگر آپ کو اس کا حق دے رکھا ہوا ہے تو آپ اس حق کو استعمال کریں اور انہیں بتائیں کہ فلاں قسم کے اشتہارات نہیں آنے چاہیے. اب انتخاب وہی کریں گے اس لیے کہ معاملہ ان کے ساتھ ہے. اس میں پھر مجموعی حیثیت سے دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ کیے کہ معاہدے کی بالعموم پابندی کر رہے ہیں تو کوئی معنی نہیں ہے. چھوٹی موٹی کوئی غلطی ہوتی ہے یا ان کی طرف سے کسی غلط اور صحیح کے تصور میں آپ کے درمیان فرق واقع ہوتا ہے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے، اس کی آمدنی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. تاہم اگر یہ محسوس ہوتا ہے کہ معاملہ حدود سے زیادہ ہی متجاوز ہو رہا ہے تو ہر آدمی فیصلہ کر سکتا ہے، پھر وہ اس سے اپنے آپ کو الگ کر لے. تو یہی اصول باقی معاملات میں بھی ملحوظ رکھنا چاہیے. اس سے پہلے اگر نادانستگی میں یا اس چیز کے بارے میں متربع نہیں تھے، کوئی آمدنی ہوئی ہے تو یہ کسی کی حق تلفی کر کے نہیں ہوئی. اس وجہ سے آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیے. البتہ ایسے معاملات میں اپنی تطہیر کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ انفاق کرتے رہیں. یہی طریقہ صالحین کا طریقہ ہے. اس سے آگے جو کچھ آپ کریں گے وہ پھر ایسی مشقت کا باعث بن جائے گا جس کا انسان تحمل نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے بارے میں یہی فرمایا ہے کہ وہ دین کے ایجابی احکام میں کبھی بھی بندے کو کسی عسر میں نہیں ڈالتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو اس کا لحاظ رکھیے. اس کا فیصلہ ہر شخص اپنے ذوق کے لحاظ سے کرتا ہے. کوئی آدمی ایک حد پہ رہے گا، کوئی ذرا آگے بڑھ جائے گا. تو یہ ذرا آگے بڑھ گئے، ذرا پیچھے رہ گئے، یہ سیئات ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے. کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب البتہ نہیں کرنا چاہیے. یہ نقطہ بالکل واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ابرار احمد. ابرار صاحب سوال کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. غامدی صاحب میرا سوال تھا کہ ابھی حال ہی میں آپ نے سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کے حوالے سے یہ فرمایا تھا کہ آپ کسی ایک کی سائیڈ پر کھڑے نہیں ہیں، آپ کی پوزیشن نیوٹرل ہے، لیکن ساتھ میں آپ ان کو سیدنا علی کی حکومت کو ڈیفیکٹو بھی کہتے ہیں. لیکن ڈیفیکٹو کہنا تو اپنے آپ کے اندر ان کے سٹیٹس کو ایک طرح سے ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ ان کی حکومت کو پریکٹس میں تو مانتے ہیں لیکن قانونی طور پر جائز نہیں سمجھتے. تو ڈیفیکٹو کہنے سے اجتناب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ڈیفیکٹو کہنا تو آپ اپنی رائے دے رہے ہیں کہ وہ قانونی طور پر آپ بھی اسے جائز نہیں سمجھتے. میرا خیال ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. میں نے تو ایسا کوئی حکم نہیں لگایا. میرا نقطہ نظر ہی یہی ہے کہ اس وقت صورتحال ان لوگوں پر بھی واضح نہیں تھی جو اس زمانے میں موجود تھے. وہ اسباب بیان کیے ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہم سارے فریقوں کا موقف سمجھ سکتے ہیں. یعنی یہ بات کہ کوئی ایک فریق سراسر غلطی پر کھڑا ہے یا اس نے کسی اخلاقی حد سے تجاوز کر دیا ہے، ایسا بالکل نہیں ہوا. صورتحال ایسی ہو گئی جس کو میں نے اس طرح تعبیر کیا تھا کہ مطلع گرد آلود ہے. مطلع گرد آلود ہے تو ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ایسے ہی کہہ رہے ہو، کہیں چاند نظر نہیں آیا. یہ ابھی دیکھیے رمضان کے موقع کے اوپر یہی اختلاف واقع ہو جائے گا. تو اس طرح کا اختلاف بعض اوقات حالات میں، واقعات میں ہم دیکھتے ہیں. میں نے اس کی مثال دے کے بتایا تھا کہ ہمارے ملک میں 70 سال سے سیاستدانوں کو یہی صورتحال درپیش ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ادارہ ان پر حکومت کر رہا ہے، اب کیا کریں؟ اس سے لڑیں، مزاحمت کریں،
ممکن ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ ایسا ہی کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جتنی اسپیس ملتی ہے، یعنی جتنی کچھ جگہ میسر آتی ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر جو خدمت کی جا سکتی ہے وہ اس میدان میں بھی کی جاتی رہے. تو اب یہ دو زاویہ ہے نظر ہیں، ان کے بارے میں کوئی اصولی گفتگو تو کی جا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک زاویہ نظر کے رکھنے والے سراسر غلط ہیں، دوسرے زاویہ نظر کے حاملین سراسر صحت پر ہیں. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہاں مطلع اس قدر غرد آلود ہے کہ کوئی ایک رائے قائم نہیں کی جا سکتی. چنانچہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور صرف یہ بتانا چاہیے لوگوں کو کہ تینوں کا موقف کیا ہے، یعنی ان کا جو سیدنا علی کے ساتھ ہے وہ معاملات کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح وہ دیکھ رہے ہیں اس طرح دیکھنے کے دلائل دیے جا سکتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس طرح دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے، اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے معاملات کو. اور جو لوگ ان سے اختلاف کر رہے ہیں اور ان کی اطاعت کو انہوں نے قبول نہیں کیا، وہ ان کی حکومت کو منعقد نہیں مان رہے، وہ ان سے اصرار کر رہے ہیں کہ یہ شرائط پوری ہوں تو ہم آپ کی حکومت کو منعقد مانیں گے. منعقد ماننے کا مطلب یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی حکومت قائم ہو گئی. اسی طریقے سے اگر کسی نے غلبہ پا لیا ہے اور غلبہ اس طرح قائم ہو گیا ہے کہ اب کوئی اس کے مخالف نہیں رہا، تو وہ بھی حکومت کا انعقاد ہی ہے. تو انعقاد ہو گیا ہے، وہ اس کو نہیں مان رہے. نہ ماننے کی کیا وجوہ ہے؟ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ اور یہ چیزیں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ اس کے لیے بھی گنجائش موجود ہے. یعنی اگر نیک نیتی سے آدمی یہ رائے قائم کرے تو وہ یہ رائے قائم کر سکتا ہے. صورتحال ایسی پیچیدہ ہو گئی ہے. چنانچہ جلیل القدر صحابہ، میں نے خاص طور پر دو بڑی شخصیات کا ذکر کیا تھا، سیدنا سعد بن وقاص، سیدنا عبداللہ بن عمر. دونوں کوئی معمولی شخصیات نہیں ہیں. انہوں نے ایک تیسرا نقطہ نظر اختیار کیا کہ مطلع ایسا گرد آلود ہے کہ اس میں کوئی رائے بھی قائم نہیں کی جا سکتی، تو وہ الگ رہے. چنانچہ وقت پر جب یہ صورتحال ہے تو مجھے بتائیے کہ میں کس بنیاد پر یہ رائے قائم کروں گا. یہ جو آپ نے ڈیفیکٹو کا لفظ استعمال کیا یعنی بالفعل، تو بالفعل تو تب حکومت قائم ہوتی جب سارے علاقے پر ان کا اقتدار مان لیا جاتا. وہاں تو بحث یہ ہوتی کہ کیا صحیح طریقے سے حکومت قائم ہوئی ہے نہیں. دونوں سوال پیدا ہو گئے، یعنی صحیح طریقے سے قائم ہوئی ہے یا نہیں قائم ہوئی، یہ سوال بھی پیدا ہو گیا. کیونکہ ایسی صورتحال ہے جس میں مدینے پر بلوائیوں کا غلبہ ہے، وہی لوگ ہیں جو دائیں بائیں کھڑے ہیں، وہی لوگوں کو بیعت کے لیے پکڑ پکڑ کر لا رہے ہیں. اور یہ بات کسی عامی نے نہیں کہی، یہ طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما جیسے جلیل القدر صحابہ نے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے کہی ہے، اور اپنی جان دے دی اس موقع پر. تو اس وجہ سے یہ اسباب ہیں. ان میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں حکم لگا رہا ہوں کہ یہ حکومت منعقد نہیں ہوئی، میں حکم لگا رہا ہوں کہ یہ ڈیفیکٹو قائم تھی. ایسی کوئی بات میں نے نہیں کہی. کسی چیز سے غلط فہمی ہوئی ہے. جی، سوال بالکل واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں. مریم عدنان صاحبہ، اپنا مائک سوال. السلام علیکم گاندھی صاحب. وعلیکم السلام. میرا سوال حیض میں نماز سے متعلق ہے. حیض کو قرآن میں جس کانٹیکسٹ میں ناپاکی کہا گیا ہے وہ واضح ہے، لیکن نماز اور اس کی اہمیت قرآن کے مطابق الگ بات ہے. یہاں تک کہ جنابت بھی ایک ناپاکی کی حالت ہے، لیکن اس میں بھی نماز معاف نہیں ہے. پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر کے پڑھنی ضرور ہے. تو یہ کانسیپٹ کہ حیض کے 7 سے 8 دن نماز معاف ہے، اگر حدیث کو الگ کر دیں تو کیا آپ کی تحقیق کے مطابق سنت سے بھی ہم تک یہ علم پہنچا ہے؟ شکریہ. یہ سنت ہی ہے. رسالت معاد نے یہ سنت قائم کی ہے، اور مسلمانوں نے اجماع اور تواتر سے اس کو منتقل کیا ہے کہ خواتین ان ایام میں نماز نہیں پڑھیں گی. اور نہ صرف یہ کہ نماز نہیں پڑھیں گی، بلکہ اس کے بعد اس نماز کی تلافی بھی ضروری نہیں ہے. یعنی بعد میں بھی ان کو ان دنوں کی نماز دہرانی نہیں ہے یا قضا ادا نہیں کرنی. روزوں کے بارے میں ہے کہ وہ رکھے جائیں گے. تو یہ بڑی رعایت ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ایسی رعایتوں کے بارے میں حضور نے جو تلقین فرمائی وہ بحث کی تلقین نہیں ہے. حضرت عمر نے جب اس طرح کا ایک سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا تمہارے پروردگار کا صدقہ ہے، خوشی سے قبول کرو. تو ایک عورتوں کو رعایت ملی ہے. میری بہن آپ کیوں چھیننا چاہتی ہیں ان سے؟ جی بالکل واضح. آگے بڑھاتے ہیں. محمد عاطف بھائی، آپ کے ساتھ سوال کیجیے. جی السلام علیکم گاندھی صاحب. آپ نے ایک بیان میں فرمایا ہے کہ قرآن بتاتا ہے اس کائنات کے علاوہ 6 اور کائناتیں ہیں اور ہر کائنات میں ایک سیارے پر زندگی ہے. کیا یہ 7 سماواتین کی تفسیر ہے؟ اگر ہاں تو پلیز اس کی وضاحت کر دیں کہ سماوات سے الگ الگ 7 کائنات کیسے ثابت ہوتی ہیں، اور اگر نہیں تو پھر قرآن میں کس مقام پر یہ ذکر کیا گیا ہے؟ تھینک یو.
یعنی کائنات کیا ہے؟ میں نے یہ بتایا ہے کہ قرآن کائنات کے لیے لفظ سما استعمال کرتا ہے. یعنی ہم کائنات کس کو کہتے ہیں؟ وہی کچھ جو ہمیں اپنے گرد و پیش میں نظر آ رہا ہے اسی کو کائنات کہتے ہیں. یہ کائنات ایک دہقان کو بھی نظر آتی ہے، میرے جیسے ایک شخص کو بھی نظر آتی ہے. سائنسدانوں نے البتہ دوربینوں کے ذریعے سے اس کے بعید گوشے دکھا دیے، اور اب تو وہ ہماری گرفت سے نکل گئی، کیونکہ اب ہم جانتے ہیں کہ ایک کہکشاں، یعنی ایک کہکشاں، ایک گلیکسی ایک طرف سے اگر روشنی اس میں سفر کرے تو کم و بیش 1000 نوری سال میں روشنی اس کو پار کرتی ہے، اور ایسی اربوں کہکشانیں موجود ہیں اس کائنات میں. اتنی بڑی کائنات ہے، اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا. قرآن مجید اس کو سمائے دنیا کہتا ہے، یہ تمہارے قریب کی کائنات جس کو تم دیکھتے ہو، اور پھر اس کے بعد یہ بتاتا ہے کہ 6 اور بھی ہیں. تو یہ بات ہے جو قرآن مجید میں کہی گئی ہے. اور سورہ طلاق کے آخر میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ وَالْأَرْضَ مِثْلَهُنَّ، اور ہر کائنات میں ہم نے ایک آباد قرہ بھی بنا رکھا ہے. بس اتنی بات مجھے معلوم ہے. میں تو آپ کو معلوم ہے کہ اتنی بات ہی اس طرح کے معاملات میں کرتا ہوں جتنی قرآن سے سمجھ میں آتی ہے. اس سے آگے عقلی گھوڑے دوڑانے کا میں قائل ہی نہیں ہوں، اور کبھی اس دائرے میں قدم بھی نہیں رکھتا. جی بالکل واضح آگے بڑھاتے ہیں. محمد قاسم صاحب سوال کیجیے. جی، جس طرح قرآن غیر قرآن سے الگ کیا ہوا ہے، جمع کیا ہوا ہے، اور اتنا متعین ہے کہ قرآن کے اندر ٹوٹل نمبر آف کتنے حرف ہے یہ بھی فکسڈ ہے، لیکن سنت غیر سنت سے ملا ہوا ہے اور الگ الگ بکھرا ہوا ہے، اور ٹوٹل نمبر آف کتنی سنتیں ہیں یہ تعداد بھی فکسڈ نہیں ہے. آپ نے سنت کی 27 کیٹیگریز تو بیان کی ہے، لیکن ہر ایک کیٹیگریز میں کتنی کتنی ذیلی سنتیں ہیں اس کی کوئی گنتی نہیں ہے. سنت کا قرآن کے جیسا ریسورس مٹیریل کہاں ہے جہاں ٹوٹل نمبر آف آل ذیلی سنت اس طرح فکسڈ ہو جس طرح قرآن میں ٹوٹل نمبر آف حرف فکسڈ ہے، اور ان میں سے ہر ایک سنت کا الگ الگ سنت متعین کرنے کے 7 پرنسپلز اپلائی کر کے سنت ہونے کا پروف مٹیریل کہاں ہے. غامدی سینٹر کے ایک اہل علم نے کہا کہ ذیلی سنتوں کے ریسورس مٹیریل اور پروف مٹیریل پہ ابھی بہت کام باقی ہے. اگر کوئی طالب علم کرے تو ایک بڑی خدمت ہوگی. اس کام کے بغیر ہم سنت کو سرٹین کیسے مان لیں، اور کسی بھی انسرٹین چیز کو دین کی بنیاد اور دین میں حکم کیسے مان لیں؟ کیا یہ کام حدیث کے پروجیکٹ سے زیادہ اہم نہیں تھا کہ اس کو پہلے کیا جاتا، اور کیا فیوچر میں یہ کام کرنا غامدی سینٹر کے پیش نظر ہے؟ شکریہ. غامدی سینٹر کے کیا پیش نظر ہے اور المورد کے دوسرے اداروں کے، وہ تو آپ ان لوگوں سے پوچھیے. میں نے یہ کام اصلاً کر دیا ہے. میری کتاب میزان کو آپ اٹھائیے، اس میں ابتدا میں ایک پوری فہرست عنوانات کی حد تک میں نے لکھ دی ہے. یعنی یہ تعریف ہے، یہ تعارف ہے، سنت اس کو کہتے ہیں، اور یہ فہرست ہے جس میں سنن کے عنوانات بیان کر دیے ہیں. یہ عنوانات ہیں، یعنی مثال کے طور پر اس میں نماز ایک عنوان ہے، روزہ ایک عنوان ہے. اب ظاہر ہے کہ نماز میں اعمال ہیں جو سنت کے طور پر جاری کیے گئے ہیں، اس میں اذکار ہیں جو سنت کے طور پر جاری کیے گئے ہیں. ان کو پھر آگے میں نے اپنی کتاب میں اس باب کے تحت بیان کیا ہے. یعنی جب آپ کتاب میں نماز کا باب نکالیں گے تو وہاں نماز کے سنن بیان ہو گئے ہیں اور متعین طریقے پہ بیان کیے گئے ہیں. اسی طریقے سے حج کے، اسی طریقے سے ہر چیز کے آگے بیان ہو گئے ہیں. ان کی کوئی الگ سے فہرست میں نے مرتب کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی، کیونکہ جب عنوانات میں یہ چیز سامنے آ گئی، اور آگے جب آدمی نماز کا باب پڑھے گا، روزے کا پڑھے گا، اسی طرح، تو وہاں اس کو معلوم ہو جائے گا. اگر کوئی طالب علم اس کی فہرست مرتب کرنا چاہے تو یہ شاید 1-1.5 گھنٹے کا کام ہے. اس لیے اس میں اتنے بڑے اداروں کو کوئی تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لکھی ہوئی ہیں ساری کی ساری. پھر میں نے ایک اور کام بھی کر دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی کتاب میزان کا خلاصہ کیا ہے الاسلام کی صورت میں. الاسلام میں صرف قرآن اور صرف سنت ہے، کوئی ایک روایت بھی وہاں بیان نہیں کی گئی. تو وہاں تو آپ چند لمحوں میں اس پورے ذخیرے سے واقف ہو سکتے ہیں. تو جو خدمت ہم کر سکتے تھے وہ کر دی ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھائیے. اور اگر یہی شوق ہے کہ ایک باقاعدہ فہرست ترتیب دیں تو الحمدللہ یہ کام آپ ہی کر ڈالیے. یہ نقطہ واضح ہو گیا. تو محمد علی سنگرو صاحب سوال کیجیے. ہلو السلام علیکم. جی غم صاحب، جیسے نادانستہ انٹینشنلی گناہ پر مواخذہ نہیں ہوتا، تو اس کی ایک وہ کیٹیگری ہوتی ہے جس کے اگر میرے سے سرزد ہو جائے
تو نہ ہی اس کا نقصان کسی اور انسان کو پہنچتا ہے، نہ ہی میرے اندر کوئی نافرمانی کے داعیات بڑھتے ہیں. تو میں اسی طرح کی ذاتی کیٹیگری کے جو نادانستہ گناہ ہے اس کو موضوع رکھتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ جب ہم کوئی حلال کام کسی فائدے کے لیے کرتے ہیں تو اس میں بھلے ہی کوئی چھوٹے یا بڑے کسی مخصوص ذاتی نوعیت کے اس طرح کے نادانستہ غلطی سے حرام ہونے کا امکان بھی موجود ہو، تو اس کے باوجود بھی ہم نہ ہی اس حلال کام کو کوئی صغیرہ گناہ کم سمجھتے ہیں سد ذریعہ کی بنیاد پہ، نہ ہی اس سے روکتے ہیں. لیکن اگر میرے پاس اب بعد میں اس کا ایک متبادل بھی موجود ہو جس میں وہی فوائد بھی موجود ہوں، کم و بیش موجود ہوں اور اٹھائے جا سکتے ہیں، اور اس میں وہ نادانستہ حرام کام ہونے کا یعنی ذاتی وہی مخصوص ذاتی نادانستہ گناہ ہونے کا وہ بھی موجود نہ ہو، تو اس صورت میں کیا وہ جو پچھلا والا حلال کام کرنا کیا وہ گناہ بن جائے گا یا وہ صغیرہ گناہ ہوگا، یا اس کو کرنا کیا میرے لیے ایک لاپرواہی کے زمرے میں آئے گا جس پر میرا مواخذہ ہوگا، جو میرا پچھلا والا حلال کام کرنا جس میں وہ نادانستہ گناہ ہونے کا چانس ہو وہی مخصوص. ہمیں رسول اللہ نے نصیحت کی ہے کہ اپنے رب سے اچھے گمان رکھیں، اس کو بنیا نہ بنا دیں. تو آپ اطمینان رکھیں کہ جس حالت میں آپ تھے وہاں جو چیز آپ نے کی اس کو اسی حالت سے اللہ تعالیٰ متعلق کریں گے. کتنا علم تھا، کیا صورتحال تھی، اس طرح اٹھا کے پیچھے نہیں لے جائیں گے. انہوں نے اپنے قانون میں بھی یہ مؤثر بماضی اطلاعات کو گوارا نہیں کیا. اس کی بہت ہی بڑی مثال عربوں کے ہاں سوتیلی ماؤں سے نکاح کی مثال ہے. وہ کر لیتے تھے، یعنی والد کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی بیویوں سے جو ان کی مائیں نہیں ہیں، دوسری بیویاں بھی ہو سکتی ہیں، تو ان سے نکاح کر لیتے تھے. قرآن مجید نے اس سے روکا، یہ کہا کہ آئندہ سے کوئی شخص اپنی سوتیلی ماں سے نکاح نہیں کرے گا. لا تنکحوا ما نکح آباؤکم. لیکن آگے فرمایا کہ اگرچہ یہ فاحشہ تھا جس کا تم نے ارتکاب کیا، لیکن جو ہو گیا بس ہو گیا. پیچھے کی باتیں اللہ تعالیٰ اس طرح اٹھا کے نہیں لاتے. وہ تو اس وقت کی باتوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ توبہ کرو، رجوع کر لو، میرے پاس آ جاؤ، میرا دروازہ کھلا ہے. اور یہ بشارت دیتے ہیں کہ غلطی سے توبہ کر لو گے اور اصلاح کر لو گے تو غلطیوں کی جگہ بھی نیکیاں لکھ دوں گا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی امید رکھنی چاہیے. اس کے بارے میں اس طرح کی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ حساب کر کے بیٹھے گا کہ پہلے کیا کیا تھا، بعد میں کیا کیا تھا. وہ بہت شفیق ہستی ہے، اور یہی قرآن سے خدا کی تصویر سامنے آتی ہے. جی نقطہ واضح. عمر خان. جی غامدی صاحب السلام علیکم. وعلیکم. غامدی صاحب، آج کل اپنے دوستوں میں یا اہل و عیال میں نماز کی تلقین کریں تو جواب میں خاموشی یا کوئی طنزیہ جملہ یا بات ہنسی مذاق میں اڑا دی جاتی ہے. یہ بات لوگوں کو کیسے سمجھائی جائے کہ اس دنیا کے سب سے اہم کاموں میں سے ایک کام نماز ہے، اور ضمناً سر سجدے کی حقیقت اور اس کی حکمت کے بارے میں بتا دیں. شکریہ. یہ جو براہ راست تبلیغ کا طریقہ ہے یہ کم سے کم اختیار کرنا چاہیے. رسول اللہ بھی ایسا نہیں کرتے تھے، صالحین بھی ایسا نہیں کرتے تھے. براہ راست جب یہ معاملات کیے جائیں تو ہم دوسرے آدمی کو اس مشکل میں ڈالتے ہیں کہ اب وہ کچھ نہ کچھ رد عمل ظاہر کرے گا. ہو سکتا ہے کہ خاموش رہے، یہ بھی اس کی عنایت ہے. اس سے آگے بڑھ کر اگر کوئی طنز تحقیر کا جملہ کہہ دیتا ہے تو پھر سننے کے لیے تیار رہیے. تو براہ راست بات بہت سوچ سمجھ کر اور کسی تعلق میں کرنی چاہیے. یعنی کوئی آپ کا عزیز دوست ہے، کوئی آپ کا بیٹا ہے، کوئی بھائی ہے، قریبی تعلق والا ہے، آپ نے اس کو علیحدگی میں توجہ دلائی. جب آپ علیحدگی میں اس طرح توجہ دلائیں گے تو امید ہے کہ رد عمل اتنا برا نہیں ہوگا، اور محبت کے انداز میں توجہ دلانی چاہیے. اور کم سے کم یعنی تعاقب نہیں کرنا چاہیے. نماز کی تلقین کرنا ہے، سجدے کی کیا اہمیت ہے، روزے اب آ رہے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے، ان پر بالواسطہ گفتگو کرنی چاہیے. یعنی آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو اللہ کی کتاب پڑھنے کی طرف تلقین کریں، کوئی اچھی چیز سننے کے لیے ان کو دے دیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے بڑے مواقع پیدا کر دیے ہیں. یہ براہ راست جا کے کسی آدمی کے اوپر سوار ہو جانا، یہ طریقہ تبلیغ کا، پیغمبروں کا طریقہ نہیں ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے بالواسطہ. اب بہت سے لوگ ہیں وہ آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں جی آپ نے فلاں آدمی کو، آپ کے دوست ہیں، یہ توجہ نہیں دلائی. تو میں ان سے ہنس کے کہا کرتا تھا کہ اس سارا دن میں کیا کر رہا ہوں، یہی توجہ دلا رہا ہوں. یہ بالواسطہ توجہ ہے. دعوت دی جا رہی ہے، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، حدیث پڑھائی جا رہی ہے، اور کیا کیا جائے. ایک صاحب نے ہمارے ممدوح و مختوم مولانا سید اللہ صاحب مودودی سے کہا کہ آپ کے اے کے بروئی صاحب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات اور روابط ہیں، وہ بڑے وکیل ہیں، آپ کے مدعا بھی ہیں، آپ نے ان کو جماعت اسلامی میں شامل ہونے کی دعوت کبھی نہیں دی. تو انہوں نے فرمایا کہ
اے کے بروئی صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ ابھی تک یہ دعوت ان کو نہیں پہنچی؟ یعنی جماعت بن گئی، دنیا میں اس کا غلغلہ ہو گیا، اب میری کسر ہی رہ گئی ہے کہ میں ان کو یہ دعوت پہنچاؤں. تو اس لیے دین کی دعوت میں بھی شائستہ طریقے اختیار کرنے چاہیے. جتنی آپ اس کو بالواسطہ رکھیں گے انڈائریکٹ، اتنی مؤثر ہوگی. سر سجدے کی حقیقت اور اس کی حکمت کے بارے میں بتا دیں مختصر. شکریہ. سجدہ میرے عجز کا آخری اعتراف ہے. نماز کیا ہے؟ نماز اصل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے اپنے پورے وجود سے جھک جانے کا نام ہے. سجدہ اس کا آخری اظہار ہے اور غیر معمولی علامت ہے. میرے نزدیک تو سجدہ ہی نماز ہے. باقی سب تو ہم تمہید میں کرتے ہیں. جب آدمی اپنی پیشانی رکھ دیتا ہے تو گویا اپنے پورے وجود کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے اور اپنی عاجزی کو بھی آخر انتہا تک پہنچا دیتا ہے. میرے جلیل القدر استاد فرمایا کرتے تھے کہ سجدے میں صرف پیشانی کو نہیں بلکہ تمہارے پورے وجود کو جھک جانا چاہیے، تمہارے ظاہر و باطن کو جھک جانا چاہیے. یہی سجدے کی حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ سے اس سجدے کی دعا کرتے رہنا چاہیے. یہی وہ سجدہ ہے جس کے بارے میں ہمارے شاعر نے کہا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جی توجہ کہ عافیہ خان صاحب سوال کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم. یہ اب رمضان آ رہا ہے تو ہم اپنے رمضان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے کون سے اعمال اور عبادات جو نفلی ہوں ایکسٹرا ہوں ان کو اپنے دن کا حصہ بنا لیں، اور ہم اپنے دن کو کس طرح سے اسکیجول کریں کہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے، اور رمضان کی یعنی اہمیت کیا ہے؟ میری بہن، زیادہ سے زیادہ کی تو کوئی حد نہیں ہے، اور ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ کی تلقین کے معاملے میں محتاط ہی رہنا چاہیے. وہ ہر انسان کا اپنا ذوق ہوتا ہے. میں آخری بات پر پہلے تبصرہ کر دیتا ہوں. اہمیت یہ ہے کہ ہمارے پروردگار کے ساتھ ہمارے تعلق کی 3 ہی بنیادیں ہیں. ایک تعلق اس کے اعتراف عظمت کا ہے، اس سے دعا و مناجات کا ہے، اس کو پرستش کہتے ہیں، یہ نماز میں ظاہر ہوتا ہے. ایک تعلق اطاعت کا ہے، حکم مانیں گے، وہ بادشاہ ہے ہمارا، اس کا ظہور روزے میں ہوتا ہے. روزہ ہمیں مجسم اطاعت بنا دیتا ہے اور اس طرح یاد دہانی کراتا ہے کہ خدا کے بندے ہو، اس کا حکم بھی ایسے ہی مانا کرو. اور حج نظر کی عبادت ہے، یعنی اپنے آپ کو خدا کے دین کے لیے اس کی نظر کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. اس کا سمبولک یا علامتی اظہار پورا حج ہے، اسی کی ایک مختصر صورت عمرہ ہے، اسی کی پھر آخری صورت قربانی ہے جو ہم اس موقع پر کرتے ہیں. تو یہ 3 عبادات ہیں اور تینوں ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی جہتیں ہیں، یعنی پرستش کا تعلق، اطاعت کا تعلق، نظر کا تعلق. اپنا آپ نظر کر دینا، اللہ کے دین کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہنا. تو یہ روزے کی اہمیت ہے. باقی رہ گئی یہ بات کہ آپ زیادہ فائدہ کیسے اٹھائیں، تو میں نے عرض کر دیا کہ اس میں تو ہر آدمی کا اپنا ذوق ہوتا ہے. البتہ جو چیزیں ہمیں رسول اللہ کے اسوہ حسنہ سے معلوم ہوتی ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ کسی حد تک ان کا اہتمام ہو جائے. پورا اہتمام ہو جائے تو کیا ہی کہنے ہیں، لیکن کسی حد تک اہتمام ہو جائے. وہ چیزیں معروف ہیں، ہر آدمی جانتا ہے کہ دن میں رسالت مآب روزہ رکھتے تھے، اپنے معمول کے کام بھی انجام دیتے رہتے تھے، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ انفاق کرتے تھے. یہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں پر اتنا خرچ کرتے تھے کہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کوئی انفاق کی ہوا چل پڑی ہے. الریح المرسلہ کے الفاظ آئے ہیں روایتوں میں. رسول اللہ کی سخاوت اور فیاضی کی یہ صورتحال ہو جاتی تھی. تو اللہ جتنی بھی توفیق دے، اس لیے کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے بہت رزق دے رکھا ہوتا ہے، کچھ کا ہاتھ تنگ بھی ہوتا ہے. جو کچھ بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں، اور رات میں وہی تہجد کی نماز ہے، اگر اس کا اہتمام ہو تو کیا کہنے ہیں. اس میں بھی اپنے آپ کو اپنے لحاظ سے مشقت میں ڈالیے. اس کی کم سے کم رکعتیں 3 ہیں، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، جتنی چاہے پڑھ لیں. اسی کو عشاء کے بعد پڑھا جاتا ہے تو تراویح کہا جاتا ہے، وہ کوئی الگ نماز نہیں ہے. قیام اللیل کی ترکیب صحیح ترکیب ہے جو حدیثوں میں آئی ہے، یعنی رات کا قیام. تو اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق، اپنے ذوق کے لحاظ سے وہ کیجیے. موقع ملے تو اس مہینے میں پورے قرآن کا ترجمہ سن لیں. اچھے ترجمے اب موجود ہیں اور وہ بہت اچھی آواز میں، اچھے تلفظ میں سنے جا سکتے ہیں. قرآن مجید پڑھنے سے زیادہ سننے کی کتاب ہے، تو آپ بڑا فرق محسوس کریں گے اگر سنیں گے. ضرور سنیں. جی بالکل، نقطہ وضع ہو کے آگے بڑھاتے ہیں. ولید میر صاحب سوال کیجیے. السلام علیکم غامدی صاحب. غامدی صاحب، میرا ایک سوال یہ ہے کہ حدیث
قرآن میں تخصیص نہیں کر سکتی، یہ چیز میزان میں بھی ہم پڑھتے ہیں اور آپ کی تعلیم بھی یہی ہے، لیکن سورہ مائدہ کی آیت میں ایک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز کے لیے جب اٹھو تو وضو کر لو، اور وضو کا طریقہ بتایا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی وضو سے لوگ 3 4 نمازیں بھی پڑھ ڈالتے ہیں۔ تو کیا یہاں پہ قرآن کے حکم میں تخصیص ہو گئی ہے یا مجھے سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں سال کی انسان کی تاریخ ہے، لیکن جو میجر ڈیولپمنٹ ہے، ٹریولنگ، انٹرنیٹ، بجلی، وہ ہم پچھلے 100 150 سال میں ہی یہ ترقی دیکھتے ہیں۔ کیا انسانی ارتقاء کے کانٹیکسٹ میں یا قرب قیامت کے کانٹیکسٹ میں یہ چیز کہیں الہامی لٹریچر میں یا دین میں کسی اور حساب سے زیر بحث آئی ہے؟ شکریہ۔ دوسرے سوال کے جواب میں عرض ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہ الہامی لٹریچر کا موضوع ہے، نہ ہونی چاہیے، البتہ قیامت کی علامتیں بیان ہوئی ہیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حادثہ بہت قریب آ گیا ہے۔ چنانچہ قرآن نے بھی بیان کیا ہے کہ یاجوج و ماجوج کا خروج ہو جائے گا قیامت سے پہلے۔ یاجوج و ماجوج کو اب ہم جانتے ہیں، تاریخی طور پر بھی معلوم ہے کہ یافس کے دونوں بیٹوں کے نام ہیں، اور ان کی اولاد کا اصل وطن وسط ایشیا ہے، وہیں وہ آباد تھے، وہاں سے انہوں نے یورپ میں ہجرت کی ہے کئی ہزار سال پہلے۔ اسی طرح سے باقی دنیا میں ہمارے سامنے گئے ہیں، اب بھی مختلف جگہوں پر ہجرت ہوتی رہتی ہے۔ تو یاجوج ماجوج کے خروج پر بھی اب کم و بیش 500 سال گزر چکے ہیں، وہ شروع ہے، اس کا کوئی منتہائے کمال کب پہنچتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ قرآن نے کہا ہے کہ اس کی نوعیت یہ ہوگی کہ ہم من کل حدب ینسلون، یہ معلوم ہوگا جیسے ایک سیلاب کی طرح وہ ابل پڑے ہیں اور دنیا کے پھاٹکوں سے نکل پڑے ہوں گے۔ تو یہ بات بیان کی گئی ہے، اور اسی طرح رسول اللہ نے کچھ پیشین گوئیاں کی ہیں، جن میں سے 2 تو عرب پوری ہو چکی ہیں کہ قیامت جب قریب آ جائے گی تو عرب کے ننگے پاؤں، ننگے بدن پھرنے والے چرواہے عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے، اور غلامی ایک ادارے کی حیثیت سے ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بڑی مشہور روایت ہے جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، اس میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ پہلا سوال آپ نے فرمایا ہے، اس کے جواب میں یہ عرض ہے کہ وہاں کوئی تخصیص نہیں ہوئی۔ جب کوئی کلام صادر ہوتا ہے تو اس میں کچھ لسانی مضمرات ہوتے ہیں، یعنی زبان کی روح سے کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ عقلی مضمرات ہوتے ہیں۔ تو جو آدمی بھی اس آیت کو پڑھے گا وہ یہ جان لے گا کہ عقل یہ کہتی ہے کہ اگر وضو کی حالت ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ عقلی مضمر ہے جس کو کھولا گیا ہے، اور یہ ہر عالم کھول سکتا ہے، اس کا کوئی تعلق حدیث سے نہیں ہے، اس وجہ سے اس کا بھی تخصیص سے کوئی تعلق نہیں۔ جی نقطہ واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو باسط۔ السلام علیکم گامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ گامدی صاحب، روزے آ رہے ہیں تو اکثر لوگ اعتکاف رکھتے ہیں، تو ہمارے ادھر بہت سے لوگوں کو کنفیوژنز ہوتے ہیں ریگارڈنگ یہ اعتکاف۔ تو اصل کیا ہے، کیا چیزیں لازم کی گئی ہے اعتکاف میں، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ لوگ بولتے ہیں نہانا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کے لیے بولے۔ اور ایک بات ہے، عربک میں ریسنٹلی سیکھ رہا ہوں، لیکن جو میرا استاد ہے وہ بہت ہی ٹیکنیکل ٹرمز یوز کر رہا ہے، تو میں تو عربک سیکھنے کے لیے کیا مطلب پروسیجر ہونا چاہیے ایک بگنر کو؟ یہ 2 سوالات۔ کسی نان ٹیکنیکل آدمی کے پاس چلے جائیں، اس لیے کہ ہر استاد کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کسی فن کی مصطلحات پہلے مرحلے میں لوگوں کے لیے بہت اجنبی ہو جاتی ہیں، تو درخواست کریں ان سے، اگر کوئی دوسرا استاد ملتا ہے تو اس کے پاس چلے جائیں۔ میرے خیال میں زبان سکھاتے وقت اگر مصطلحات کا ایک انبار آپ طالب علم کے ذہن پر ڈال دیں گے تو وہ فرار ہو جائے گا۔ زیادہ تر لوگ عربی زبان کے سیکھنے کے معاملے میں اسی وجہ سے متردد ہو جاتے ہیں۔ اعتکاف کے بارے میں یہ عرض ہے کہ اس میں بڑی اجمالی سی بات کہی گئی ہے، آپ مسجد میں الگ ہو کے بیٹھ جائیں، یہ اللہ سے لو لگانے، اس کی عبادت کرنے، اللہ کی کتاب پڑھنے کا موقع ہے، اور اس میں سب سے بڑھ کر انسان کو اپنا محاسبہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس کی اصل یہ ہے، آپ نماز کے لیے ظاہر مسجد میں بیٹھے ہوں گے، اعتکاف سے نکلیں گے ہی، اسی طرح سے اگر کوئی ناگزیر ضرورتیں ہیں ان کے لیے بھی جائیں گے۔ باقی یہ کہ نہانا نہیں ہے، یہ نہیں کرنا، بھی ایسی باتیں ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ شکریہ۔ رشید صاحب سوال کیجیے گا۔
جی السلام علیکم استاد محترم. وعلیکم السلام. جی استاد محترم، میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص جو کسی اور مذہب کے ماننے والوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، تو جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے معاشی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مشکل سے اپنا کھانا پینا اور یہ گزر بسر پورا کر سکتا ہے. تو ایسے حالات میں وہ کیا خدا کو تلاش کرے گا اور کیا سچائی ڈھونڈے گا؟ تو اس معاملے میں اس پہ کیا حکم ہوگا اس کا؟ یہ ہم میں سے کون ہے کہ جو کسی آدمی کے اندر داخل ہو گیا ہے؟ میں نے تو ان مزدوروں کو جو رمضان کے مہینے میں بارہا دیکھا ہے کہ سخت مشقت کر رہے ہیں، اینٹیں اپنے انہوں نے سر پہ اٹھائی ہوئی ہیں، اور رمضان کا مہینہ بھی جون جولائی کا ہے، اور نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں، خدا کو بھی یاد کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ کس طرح کا ذوق ہے، کیا کرے گا؟ انسان کے اندر ایک باشعور ہستی ہے، اس کے پاس ارادہ ہے، اختیار ہے، اس کا رب دیکھ لے گا. اگر اس کا کوئی عذر ہے تو اس کو معاف بھی کر دے گا. تو اس میں آپ کیوں تشویش میں پڑے گا؟ آپ دیکھیے آپ کہاں پیدا ہوئے، اس کا فیصلہ کریں. وہ زیادہ اہم سوال ہے. جی بابر صدیقی صاحب سوال. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں بنگلہ دیش سے بول رہا ہوں. یہ میرے خوش نصیب ہے کہ میں آپ سے بات کر پا رہا ہوں. آپ میرے لیے استاد کی طرح ہی ہے. دن کی اصلی نوعیت سمجھنے میں اور دن کی یہ راہ پر چلنے میں میرے اوپر آپ کا بہت ہی بڑا اثر ہے. آپ کی تعریف میں جتنی کر اتنی بھی کم ہے. میں سوال پر آتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم جب سمجھتے ہیں کہ قرآن کی ہدایت یونیورسل ہے، لیکن ہر وقت وہ رسول کو ہی خطاب کرتے ہیں اس جگہ کی ان لوگوں کے بارے میں، جیسے کہ ان کی پریوار کے بارے میں بات کرتے ہیں، جیسے کہ سورہ احزاب، لہاب اور سورہ 3 سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. بہت کم جگہ ایسے ہے کہ قرآن یہ یا ایھا الناس کر کے خطاب کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، اس کے ریلیونس بھی سمجھ پاتا ہوں، لیکن ہم پر کیسے اس کی قانون اور ہدایت لازم ہوتا ہے؟ کیونکہ اتمام حجت تو ہم لوگوں کے اوپر نہیں ہوا، تو ہمارے اوپر قرآن کی ہدایت اور قانون کیسے لازم ہوتا ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا اس کے اوپر وضاحت فراہم کر دیتے تو اچھا ہوتا. شکریہ ہے. قرآن کے مخاطبین اس دور کے لوگ ہیں، اور ایسا ہی ہونا بھی چاہیے. قرآن کی ہدایت عالمگیر ہے. وہ ہدایت اس کے ریشنل پر مبنی ہوتی ہے، یعنی جو بات کہی گئی ہے وہ کیا ہے. اب مثال کے طور پر اگر ان لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ کیا حماقت کر رہے ہو، اپنے ہی بنائے ہوئے توہمات کو خدا بنا رہے ہو، اللہ ایک ہی ہے، تو اس میں کیا بات ہے جو وہاں رہ جائے گی؟ جیسے ان کے لیے حق ہے ایسے لیے میرے لیے بھی حق ہے. یہ بات کہ ایک دن قیامت آنے والی ہے، یہ تو نہیں کہا ان کو کہ قیامت جزیرہ نما عرب میں آنی ہے یا مکے میں آنی ہے، عالمی سطح پر آنی ہے، پوری دنیا میں آنی ہے. تو وہ بات بتا دیتی ہے کہ وہ میرے لیے بھی ہدایت ہے. تو اس لیے یہ میں آج تک کبھی یہ سوال ہی نہیں سمجھ سکا کہ یہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن کو پڑھے بغیر پیدا ہو رہا ہے. قرآن جو ہدایت دے رہا ہے، جو دعوت دے رہا ہے، وہ ایک عالمگیر صداقت ہے. لیکن خطاب تو انہی لوگوں سے کرے گا. میں اس وقت آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، تو مجھے آپ کے سوال کے لحاظ سے ہی بات کرنی چاہیے. یہ خطاب ہے. جو بات بیان کر رہا ہوں وہ بات ایک عالمگیر صداقت ہو سکتی ہے، اس سے ساری دنیا ہدایت حاصل کر سکتی ہے. تو ایسے دیکھنا چاہیے اس باتوں کو.